السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، آج سے لاکھوں کروڑوں سال پہلے ہمارے آباء و اجداد نے، آپ نے، میں نے اور قیامت تک آنے والے انسانوں نے اللہ رب العزت سے ایک وعدہ کیا تھا، اور اسی وعدے کو ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں اس دنیا کے اندر دہرایا۔ اور یہ وعدہ کرتے ہی اللہ رب العزت نے ہم سے ایک وعدہ کیا کہ تم اپنا وعدہ پورا کرو اور میں اس دنیا اور آخرت کے حوالے سے اپنا وعدہ تمہارے ساتھ مکمل کروں گا۔ جب آپ ایک کلمہ طیبہ پڑھ لیتے ہیں تو یاد رکھیے کہ میرے بھائی، ایک امت کے حوالے سے یا ایک فرد کے حوالے سے ہماری کامیابی اس کے ساتھ نتھی ہو جاتی ہے۔ آپ اس کا ساتھ دیتے ہیں تو کامیابی آپ کا ساتھ دیتی ہے، آپ اس سے بے وفائی کرتے ہیں تو کامیابی آپ سے بے وفائی کرنے لگتی ہے۔ اب اس کلمہ طیبہ کے ذریعے ایک مسلمان حقیقت میں اللہ سے 8 وعدے کرتا ہے، اور ان وعدوں میں سے اگر کوئی ایک وعدہ بھی نامکمل ہوتا ہے یا پورا نہیں ہوتا تو وہ کلمہ طیبہ اللہ کی نظر میں مکمل نہیں ہوتا، اور اگر وہ وعدہ اللہ کی نظر میں مکمل نہیں ہوتا تو اللہ نے پھر اس امت کے ساتھ یا آپ کی ذات کے ساتھ جو وعدے کیے ہوئے ہیں وہ مکمل نہیں ہوتے۔ وہب بن منبہ رحمہ اللہ، انہوں نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ لا الہ الا اللہ جنت کی چابی ضرور ہے، لیکن یہ 8 شرائط اس کے دانت ہیں۔ اگر دانت مکمل نہ ہوں تو جیسے چابی بیکار ہو جاتی ہے، ایسے ہی اگر کلمے کے دانت مکمل نہ ہوں تو وہ کلمہ جنت کو کھولنے کے لیے مشکل پیش آئے گا، وہ آپ کے لیے جنت کو کھولنے کے درمیان مشکلات حائل فرمائے گا۔ آج ہم اس سیریز کے سلسلے میں انشاءاللہ ہمارے اللہ سے ادھورے وعدے، یہ ہماری سیریز کا اصل میں عنوان ہے۔ اس سیریز کے تحت آج ہماری دوسری قسط ہے جس میں ہم پہلا وعدہ ڈسکس کریں گے جو اللہ رب العزت کے ساتھ ایک بندہ مومن نے بھی کیا ہے اور پاکستان نے بھی کیا ہے، کیونکہ ہم نے نعرہ لگایا تھا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، یعنی ہم نے ایک پاکستانی ہونے کے ناطے بھی اللہ سے وعدہ کر رکھا ہے اور ایک مسلمان ہونے کے ناطے بھی اللہ سے وعدہ کر رکھا ہے، اور وہ وعدہ میرے بھائی اور دوستوں علم کا وعدہ ہے۔ سب سے پہلے ایک بندہ مومن کلمہ پڑھنے کے بعد جو اللہ سے پرومس کرتا ہے وہ یہ بات کا پرومس کرتا ہے کہ میں جہالت کا انکار کرتا ہوں، علم کا اقرار کرتا ہوں۔ یہ وعدہ ہے ایک بندہ مومن کا بھی اور ایک پاکستانی کا بھی۔ پاکستان کا بھی اللہ سے وعدہ ہے کہ ہم جاہل نہیں رہیں گے، اور ایک بندہ مومن کا بھی وعدہ ہے کہ ہر عمل سے پہلے، ہر گفتگو سے پہلے، کسی بھی ایکشن سے پہلے میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ علم کے ساتھ کودوں گا، علم کے بنا نہیں کودوں گا۔ یہ ہمارا اللہ کی ذات کے ساتھ وعدہ ہے۔ اور اگر آپ ہمارے معاشرے پہ نظر دوڑائیں میرے بھائی اور دوستو، ہم اس وعدے، صرف پہلا وعدہ ہے، ابھی باقی 7 وعدوں کی ہم بات نہیں کر رہے، صرف اس پہلے وعدے کے اندر پاکستان دنیا کے 100 ان بدترین ملکوں میں آتا ہے۔ کس حوالے سے؟ جہالت کے حوالے سے، جاہل ہونے کے حوالے سے ہم میرے بھائی دنیا کے ٹاپ ملکوں کے اندر ہیں، علم کے حوالے سے ٹاپ ملکوں کے اندر نہیں ہے۔ انا للہ و انا راجعون۔ ایک وقت تھا کہ دنیا کو ہم نے، یقین جانے میرے بھائی، یہ میں جوش میں بات نہیں کر رہا، ہم نے دنیا کو لیٹرین جانا سکھایا تھا۔ یہ جو یورپ کے لوگ ہیں جو آج بہت زیادہ مہذب بنتے ہیں، ان کو یہ بھی نہیں معلوم ہوتا تھا کہ لیٹرین کیا ہوتی ہے، واش رومز کیا ہوتے ہیں، طہارت کیا ہوتی ہے۔ جب ان کا مسلمانوں کے ساتھ پالا پڑا ہے تو ہم نے ان کو سکھایا ہے یہ طہارت کیا چیز ہوتی ہے، نہانا دھونا کیا چیز ہوتا ہے۔ پیرس کے اندر سے میرے بھائی بہت زیادہ پرفیومز وغیرہ، آج بھی پیرس کے پرفیومز مشہور ہیں۔ ان کے دربار کے اندر اس طرح سے لیٹرینیں موجود نہیں تھی جیسے مسلم دنیا کے اندر ہوا کرتی تھی، تو وہ ویسے ہی میرے بھائی پیشاب کر دیتے تھے، تو ان کے دربار کے اندر بدبو اتنی زیادہ آتی تھی کہ ان کو بالٹیاں کی بالٹیں عطر اور پرفیوم بہانے پڑتے تھے تاکہ دربار کے اندر خوشبو رہے۔ ان لوگوں کو میرے بھائی ہم نے یہ بھی علم سکھایا تھا، اسی لیے آج یورپ یا مغرب جو ہے اسلام کو ہائیجینک ریلیجن کہتا ہے، صفائی والا مذہب کہتا ہے، کیونکہ ہماری ہر عبادت کے اندر سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ بولے میں سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ اندر کی بھی صفائی ہے اور باہر کی بھی صفائی ہے۔ اس اصول کے تحت اصل میں بنیاد یہ ہے کہ علم پہلے ہے، عمل بعد میں۔ بھائی یہ جملہ بولیے گا، علم، عمل۔ اس کا مطلب پتہ کیا ہے میرے بھائی؟ یقین جانے شادی نہیں کر سکتے آپ جب تک شادی کا علم نہیں ہے۔ آپ کو جب تک یہ معلوم نہیں ہے، شوہر کو نہیں بتلا میری بیوی کے حقوق کیا ہیں اور میرے بیوی کے فرائض کیا ہیں، اور بیوی کو نہیں پتا کہ شوہر کے حقوق کیا ہیں اور فرائض کیا ہیں، اسلامی کے لیے اس کو شادی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس نے اللہ سے وعدہ کیا ہوا علم پہلے ہے اور عمل۔
یہ قربانی نہیں کر سکتا کیونکہ علم پہلے اور عمل، یہ کاروبار نہیں کر سکتا کیونکہ علم پہلے اور عمل، یہ دنیا کا کوئی عمل نہیں کر سکتا، یہ کسی کو کافر نہیں کہہ سکتا کیونکہ علم پہلے اور عمل، یہ سنی سنائی بات کی بنیاد کے اوپر اپنے ملک کو گالیاں نہیں دے سکتا، یہ سنی سنائی بات کے اوپر اپنے ملک کو دو ٹکڑے ہونے نہیں دے سکتا کیونکہ علم پہلے اور عمل۔ اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے صرف چیک کرنا ہے بندہ جھوٹا ہے سچا ہے، کیا تحقیقیں کرتے پھرو گے، صرف یہ دیکھ لو سنی سنائی بات آگے کر دے جھوٹا ہے، سنی سنا، کیونکہ علم پہلے اور عمل بعد میں ہے۔ جو اس نے سنا ہے اگر اس کے ساتھ علم شامل نہیں کیا، اس کی تحقیق نہیں کی ہے، یہ بندہ اللہ کی نظر میں اور رسول اللہ کی نظر میں جھوٹا آدمی ہے۔ یقین جانے کتنی شادیاں میرے بھائی اب 2-3 سال کے بعد ہی رکاوٹیں شروع ہو جاتی ہیں، مسائل شروع ہو جاتے ہیں، اور جب آپ ان سے گفتگو کرتے ہیں آپ کہتے ہیں یار یہ تو واضح سی بات ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیوی کو ایسے کرنا چاہیے، شوہر کو ایسے کرنا چاہیے۔ یقین جانے کچھ میاں بیوی ایموشنل ہو جاتے ہیں، جذباتی ہو جاتے ہیں کہ ہمیں یہ بات پہلی بار پتہ چلی ہے، اور یہ ایک اصول مغرب نے اپنایا ہے، اس وجہ سے دنیاوی حوالے سے ترقی کر رہے ہیں، اور یہ اصول اصل میں عمر بن خطاب کا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ سنیے گا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصول تھا کہ ہماری مارکیٹس کے اندر کوئی بندہ کاروبار نہیں کر سکتا اگر وہ حلال اور حرام کا علم نہیں رکھتا، وگرنہ خود حرام کھائے گا، ہماری قوم کے لیے بھی حرام کے مواقع پیدا کرے گا۔ اب کتنے لوگ ہیں نئے نویلے میرے بھائی کاروبار آ رہے ہیں، بینکوں کے ذریعے سے، انشورنس کے ذریعے سے، آن لائن ذریعے سے، اب لوگ پیسے تو جھاڑ دیتے ہیں بیچ کے اندر، لیکن کبھی کسی خطبے کے اندر درس کے اندر پتہ چلتا ہے یہ تو حرام ہے، اب وہ باہر نہیں نکل پاتے، وجہ کیونکہ منافع آ رہا ہے، اس نے گاڑی کرائے پہ لے لی ہے، اس نے گھر لے لیا ہے۔ اس لیے اسلام اصول بتاتا ہے علم پہلے اور عمل۔ اس لیے مغرب نے اصول کیا اپنایا ہے، آپ کوئی کام نہیں کر سکتے جب تک اس کا لائسنس نہیں ہے۔ میرا کزن یقین جانے ادھر آسٹریلیا گیا تو اس نے تھوڑی دیر کے لیے کام کرنا تھا 3-4 گھنٹے کے لیے، تو اس نے کہا سب سے آسان کام یہ دیکھ رہا ہے مرغی کاٹنا، مرغی ذبح کرنا، کتنا مشکل کام ہے۔ تو جب وہ وہاں پہ پہنچا تو کم از کم 21 دن کا کورس کرنا ہے آپ نے، کس لیے؟ کھڑے ہونے کے لیے، کھڑے کیسے ہوتے ہیں دکان کے اوپر، 21 دن کا کورس کرنا اپنا، چھری کیسے پکڑنی ہے، دستانے کیسے پہننے ہیں، بات کیسے کرنی ہے۔ اس کے بعد امتحان ہوگا آپ کا، اگر آپ پاس ہوئے تو آپ کام کر سکتے ہو، نہ ہوئے تو آپ ہماری مارکیٹ کو، اس کے آداب کو برباد نہیں کر سکتے۔ پاکستان کے اندر میرے بھائی ہر ایک کھانے پینے کی شے گند ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ اور بولو، دودھ بنا دودھ کے ملتا ہے، پاؤڈر ہے، ٹماٹو کیچپ بنا ٹماٹر کے ملتا ہے، اور یقین کریں کریانے کی دکان پہ جاؤ وہ جو 25-50 آئٹمیں لٹکی ہوئی بچوں والی، یقین کریں لٹرلی کوڑا ہے، لٹرلی کوڑا ہے وہ، صرف ایک وجہ سے اس اصول پہ عمل نہیں کیا۔ علم پہلے عمل۔ جب تک لائسنس نہ ہو میرے بھائی آپ کاروبار نہیں کر سکتے، آپ بزنس نہیں کر سکتے، یہ اسلامی اصول ہے، آپ نے اللہ سے وعدہ کیا ہوا ہے۔ اس اصول کو نہ اپنانے سے دنیا بھی بٹھا بیٹھ گیا ہمارا اور آخرت کا بھی بٹھا بیٹھ گیا۔ یہ نہیں ہے کہ صرف اخروی حوالے سے ہم خراب ہو رہے ہیں، ہم تو دنیاوی حوالے سے بھی خراب ہو رہے ہیں۔ آپ کے پاس پیسہ ہے بھی پھر بھی آپ کو خالص چیز ملنا محال ہو گیا، وجہ یہ اصول ختم ہو گیا۔ اس لیے علماء کہتے ہیں بڑی سننے کی بات ہے، یا تو بندہ سیکھ رہا ہوتا ہے یا سکھا رہا ہوتا ہے، تیسرا بندہ صرف تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ بھائی یا تو آپ ریسیور اینڈ پہ ہیں یا آپ ٹرانسمیٹنگ اینڈ پہ ہیں، یا آپ لے رہے ہیں یا آپ دے رہے ہیں، تیسرا کوئی نہیں ہوتا، یا ابا ہوتا ہے یا پتر ہوتا ہے، یا استاد ہوتا ہے یا شاگرد ہوتا ہے، یا آپ پوزیشن پہ ہیں کہ آپ سیکھ رہے ہیں یا پوزیشن پہ سکھا رہے ہیں، تیسری کوئی کیٹیگری نہیں ہوتی، یہ تباہی کی کیٹیگری ہوتی ہے، یہ شخص تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ شیطان کا سب سے بڑا خطرہ عالم ہوتا ہے، اور شیطان کا سب سے بڑا کسٹمر جاہل ہوتا ہے۔ جتنے جعلی بابے ہیں، جعلی پیر فقیر ہیں میرے بھائی، ان کا صرف اور صرف ایک ہتھیار ہوتا ہے، جہالت۔ جتنا زیادہ بندہ جاہل ہوتا ہے اتنا زیادہ اس کا استعمال کرتے ہیں۔ کراچی کے اندر جعلی پیر پکڑا گیا ہے، 300 عورتوں کے ساتھ زنا کیا اس نے، اور جو مرید ہیں ان کی بیویاں دی ہوئی ہیں، انہوں نے مریدوں نے اپنی بیویاں دی ہوئی ہیں، ہم سے بچہ نہیں ہو رہا پیر کر دے گا۔ اور جب وہ پکڑا گیا جعلی تھا، پولیس نے 2 چھترول کی ہے، اس کی لائن پہ آ گیا تو مریدوں سے کہا کہ یار تمہیں شرم نہیں آئی؟ یار یہ تو ایک عام سے بندے کو بھی پتا ہے کہ زنا حرام ہے، عام سا بندہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خواتین بیعت کے لیے آتی تھیں، وہ ہاتھ دکھاتی تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ ہاتھ پیچھے کر لو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جائز نہیں ہے کہ کسی عورت کا ہاتھ تک دیکھے، اس کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھے، اور تم زنا کروا رہے ہو۔ کہنے لگا ساڑیاں بڈیاں نے کہ تاڑیاں نے سے جو مرضی کرائیے، انا للہ و انا راجعون۔ جہالت اتنی بڑی شے ہے۔ ابھی مارکیٹ میں ایک نیا بندہ آیا، وہ پریشر سرکار ہے، وہ لٹرلی جو یہ ورک اسٹیشن کے اوپر، گاڑی اسٹیشن کے اوپر پائپ نہیں ہوتا پانی والا، وہ پانی مارتا ہے عورتوں پہ مردوں پہ، اور کہتا ہے کہ یہ پائپ مروا لو تم دھنے ہو جاؤ گے۔
تم کامیاب ہو جاؤ گے، اور لوگ مروا رہے ہیں، کیوں؟ جاہل ہیں۔ شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار جہالت ہوتا ہے، یاد رکھیں۔ کرمنل جو بدماش لوگ ہوتے ہیں ان کا بھی سب سے بڑا ہتھیار جہالت ہوتی ہے۔ یہ جو گندے سیاستدان ہوتے ہیں ان کا سب سے بڑا ہتھیار جہالت ہوتی ہے۔ جتنا زیادہ انسان جاہل ہوتا ہے اس کو اپنے طریقے سے استعمال کرنا اتنا آسان ہوتا ہے، جتنا زیادہ انسان علم والا ہوتا ہے اس کا استعمال اتنا مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ طالب العلم فریدہ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پہ کیا ہے؟ فرض ہے۔ یعنی مومن اور جاہل ہو یہ ممکن ہی نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ آپ نے پہلا وعدہ ہی اللہ سے کیا کیا ہے؟ جاہل نہیں رہیں گے۔ بڑی سننے کی بات ہے بھائی، اس وقت پاکستان کیا ہے؟ ایک جملہ بولا جاتا ہے اندھیر نگری اور چوپڑ راج۔ کیا جملہ بولا جاتا ہے بھائی؟ اندھیر نگری اور، اللہ نے یہ قرآن میں بتایا ہوا ہے واللہ العظیم۔ اس وقت جو حالات ہیں سارے مل بیٹھے ہیں پھر بھی سمجھ نہیں آ رہی کیا کریں گے تو ملک ٹھیک ہو جائے گا۔ دنیاوی حوالے سے، ابھی اخلاقی حوالے سے جو بیڑا غرق ہوا ہے، مذہبی حوالے سے جو بیڑا غرق وہ تو بڑی دور کی بات ہے یار۔ ابھی تو صرف اس بارے میں بات ہو رہی ہے پلیٹ میں روٹی جو ہے نا وہ کم از کم نقد آ جائے، ادھار کی نہ آئے، بس اتنا کیسے کر لیں۔ یہ قرآن ہے میرے بھائی، قرآن نے بار بار نہ جہالت کو اندھیرا کہا ہے اور علم کو کیا کہا ہے بھائی؟ بار بار پورا قرآن اس سے بھرا پڑا ہے۔ یہ آیت سنیں، قسم سے اتنی بڑی آیت ہے، کاش کاش اللہ ہمیں وہ من دے، اللہ ہمیں وہ ذوق دے، اللہ ہمیں وہ دل دے جو ہم اس آیت کو سمجھ سکے۔ یہ سورہ البقرہ ہے، آیا نمبر 257۔ اللہ کہتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور۔ وہ لوگ جن کا والی اللہ ہوتا ہے، وہ لوگ جن کا نگران اللہ ہوتا ہے، جن کا دوست اللہ ہوتا ہے، جن کے پیچھے اللہ کھڑا ہوتا ہے، اللہ ان کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ اللہ ان کو اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لے آتا ہے، یعنی ان کو حل دیتا ہے۔ مسئلے حل کیسے ہوں گے؟ یہ اللہ ان کو حل دیتا ہے، اندھیرے سے، جہالت کے اندھیرے سے نکال کر کدھر لے کے آتا ہے بھائی؟ روشنی میں۔ لیکن اللہ نے اس کا متضاد بھی بیان کیا، یہ بھی اللہ ہے والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجون من النور الی الظلمات۔ اور وہ لوگ جن کا ولی طاغوت ہوتا ہے، طاغوت ہوتا ہے جو اللہ کے دشمن ہوتے ہیں، اور سب سے بڑا وہ شیطان ہے۔ اور جتنے بھی یہ مغربی ممالک ہیں میرے بھائی، اللہ کے دوست نہیں ہے، یہ دشمن ہے۔ لٹری اللہ رب العزت کو چیلنج کرتے ہیں کہ ہم نے خدا مار دیا، استغفر اللہ جملہ بولتے ہیں، اب ہم دنیا خود چلا سکتے ہیں، ایسے جملے بولتے ہیں، اور ہم سارے ادھار کدھر سے لے رہے ہیں؟ انہی سے لینا ہے، انہی کے پیروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ یہ جو کفار ہیں یہ دوست کون ہوتے ہیں ان کے میرے بھائی؟ شیاطین دوست ہوتے ہیں۔ یہ ان کو کیا کرتے ہیں؟ ان کو روشنی سے اندھیروں میں لے آتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ قرآن ہے۔ یعنی اگر میرے بھائی آپ اس وعدے کی طرف جاتے ہیں، اللہ کہتا ہے تمہارے پیچھے میں کھڑا ہو جاتا ہوں، اور اگر تم اس وعدے کے خلاف جاتے تمہارے پیچھے شیطان اور شیطانی طاقتیں کھڑی ہو جاتی ہیں، تم چاہ کے بھی اس مسئلے سے باہر نہیں نکل سکتے، چاہ کے بھی نہیں نکل سکتے۔ کہاں میرے بھائی مفت روٹی دے دیتی تھی دکان والے کے صرف سالن کے پیسے دے دو، روٹی مفت ہے، اور کہاں آج 20 روپے کی روٹی دیتے ہیں، اچھی ہوٹلوں میں 30 روپے کی روٹی دیتے ہیں۔ میرے بھائی مفت چیز جو ہے وہ اس لیول پہ چلی گئی ہے، ہم تو روٹی کھانے کے قابل نہیں رہے میرے بھائی۔ کس کو چھوڑ کے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا گیا وعدہ چھوڑ کے کہ یا اللہ جاہل نہیں رہیں گے، علم کے ساتھ رہیں گے، وگرنہ نہیں رہیں گے۔ اب میرے بھائی آپ کو کتنا یقین ہے علم پہ، آپ یہ حدیث سنیں، آپ کو اس حدیث کی بنیاد پہ پتہ چل جائے گا ہم علم میں کتنے اچھے ہیں۔ بڑی پیاری حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ جب جنت کے باغوں کے پاس سے گزرو نا تھوڑا چر لیا کرو۔ اتنی پیاری حدیث ہے، ہمارے نبی کا انداز دیکھیں، جب جنت کے باغوں کے پاس سے گزرو تھوڑا سا چر لیا کرو۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ جنت کے باغ مطلب دنیا میں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں جنت کے بعد علمی حلقے ہوتے ہیں، جہاں پہ خیر کی بات ہوتی ہے، روشنی کی بات ہوتی ہے، حل کی بات ہوتی ہے۔ یہ وہ حلقے ہوتے ہیں جہاں پہ اللہ رب العزت کی مدد بولتی ہے، جہاں پہ اللہ رب العزت کے وعدے بولتے ہیں۔ میرے بھائی اب جنت میں آپ بیٹھیں، سکون ملے گا، تکلیف ہوگی؟ بولے بھائی، آپ نے اپنے آپ کو چیک کرنا ہے، یہ اندر کی شاید زندہ مر گئی ہے، علمی حلقے میں بیٹھ کے چیک کر لیں، نیند آ رہی ہے، بیڑا غرق ہے، مزہ آ رہا ہے جنت میں، مزہ آ رہا ہے اللہ کے قریب، سبحان اللہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مارکیٹ میں گئے اور کہتے ہیں او یار تم ادھر خرید و فروخت کر رہے ہو، مسجد میں نبی کی وراثت بٹ رہی ہے۔ تو ان کو لگا ہم بھی کچھ تبرکات حاصل کر لیتے، کچھ چادر بٹ رہی ہو گئی، کوئی کپڑے بٹ رہے ہوں گے۔ وہ سارے ان کے ساتھ مسجد میں پہنچ گئے۔ جب مسجد میں پہنچے تو ویسے ہی علمی حلقہ لگا ہوا ہے، تو ادھر ادھر دیکھ کے کہتے ہیں یا ابو ہریرہ
آپ تو کہہ رہے تھے وراثت بڑھ رہی ہے، یہاں پہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا افسوس ہے تم پہ، یہ جو اس وقت حلقہ لگا ہوا ہے یہی تو میرے نبی کی وراثت ہے۔ اللہ اکبر، کیونکہ علم نبی کی کیا ہوتا ہے؟ سبحان اللہ، وہ کیسے علم کو دیکھتے تھے، ہم علم کو کیسے دیکھتے ہیں۔ حدیث دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو علم کے راستے پہ چلتا ہے جنت کا راستہ آسان ہو جاتا ہے، جو علم کے راستے پہ چلتا ہے جنت کا راستہ آسان ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ دنیا ما فیہا کی مخلوقات، یہاں تک کہ مچھلیاں پانی میں اس شخص کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہیں جو علم کے راستے پہ چلتا ہے۔ بھائی اب آپ نے یہ حدیث سنی ہے، رسول اللہ کا فرمان ہے۔ اگر آپ کو اتنا یقین ہے تو ابھی آپ کی آگے سے جو مکھی اڑی ہے اللہ کی قسم آپ کے لیے دعا کر رہی ہے، کیا آپ کو یقین ہے اتنا؟ بات کرنا آسان ہوتا ہے، ابھی چیونٹی یہاں سے اگر کوئی گزر رہی ہے اللہ کی قسم میرے لیے دعا کر رہی ہے، کیونکہ آپ اس وقت علم کی مجلس میں بیٹھے ہیں۔ اس لیے علماء کہتے ہیں جو اللہ کہتا ہے نا سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین اسمان کی مخلوقات اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں، ان تسبیحات کے اندر اللہ نے ان کو سکھایا ہوا ہے آپ نے ایک دعا بھی کرنی ہے، اور وہ دعا کیا ہے؟ جو علم کے راستے پہ نکلے ہیں وہ کیا ہے؟ ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنی ہے۔ دنیا تو کیا دعا کرے گی میرے بھائی، فرشتے اور معافی ہاں آپ کے لیے دعا کریں۔ آپ بتائیں یہ بندہ منحوسی کی زندگی گزار سکتا ہے؟ منحوس ہو سکتا ہے، اندر سے بیڑا غرق کس کا ہو سکتا ہے؟ پوری دنیا جس کے لیے دعا کر رہی ہے، پوری کائنات دعا کر رہی ہے، یہ رسول اللہ کا فرمان۔ اور آپ نے فرمایا جو طالب علم، یعنی کہ اگر آپ مسجد میں اس لیے آ رہے ہیں کہ میں نے کوئی درس کے حلقے میں بیٹھنا، علمی حلقے میں اور آپ مر جاتے ہیں، شہید ہے، کیونکہ یہ جہاد پہ نکلا تھا۔ کیوں جہاد پہ نکلا ہے؟ شیطان کے خلاف جہاد پہ نکلا ہے، وگرنہ میں اس کا کیا بن جاؤں گا؟ کسٹمر بن جاؤں گا نا۔ اگر میں نے اس کے خلاف کھڑا ہونا ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ علم لینا پڑے گا تاکہ مجھے معلوم ہو جائے یہ عمل اس کا ہے اور یہ عمل رحمان کا ہے، یہ راستہ شیطان کا ہے اور یہ راستہ اللہ رب العزت کی طرف جاتا ہے۔ اور میرے بھائی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم اٹھتا کیسے ہے؟ اور یقین جانے پچھلے، یہ ہمارے شیخ اس کی گواہی دیں گے، پچھلے 15-20 سال میں جتنی تیزی سے اٹھ رہا ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا علم ایسے نہیں اٹھتا کہ اللہ سینوں سے نکال لیتا ہے، یعنی کہ آپ کو بھول جائے گا سارا، بخاری میں کیا لکھا ہے، مسلم میں کیا لکھا ہے آپ کو بھول جائے گا، نہ، اللہ علم اٹھاتا ہے علماء کو اٹھا لینے سے۔ پھر جب علماء نہیں ہوتے تو تم جاہل لوگوں کو اپنے سردار بنا لیتے ہو، جن کو میرٹ نہیں ہوتا گدی پہ بیٹھنے کا، وہ لوگ گدی پہ بیٹھ جاتے ہیں، وہ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں، تمہیں بھی گمراہ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ 1 لاکھ، یہ جیو نیوز کی رپورٹ ہے، 1 لاکھ جعلی بابا پیر ہے پاکستان میں، 1 لاکھ۔ جب علماء غائب ہوتے ہیں تو کیا آتے ہیں؟ ہمارے نبی کہہ رہے ہیں جاہل لوگ آتے ہیں، وہ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں، اور یعنی اللہ نل نہیں بدلتا، اللہ پیچھے سے ٹینکی بدل دیتا ہے، وہ پیچھے سے گند آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور جب کوئی کہتا ہے نا مجھے علم کی ضرورت نہیں ہے، اللہ اکبر، اس سے بڑی جہالت نہیں ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں میرے بھائی جو گندے نالے پہ کھڑے ہو کے نا سبزی فروٹ بیچتے ہیں، تو ظاہری سی بات ہے پہلی دفعہ جائیں گے تو ان سے کھڑا نہیں ہو جائے گا، رومال باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں بدبو کی وجہ سے، لیکن ایک لیول آتا ہے ان کو بدبو آنا ختم ہو جاتا ہے، بند ہو جاتا ہے، اب بدبو بھی ان کو خوشبو لگ رہی ہوتی ہے، اور فطرتاً وہ دور چلے گئے، مسخ ہو گئی فطرت ان کی۔ ایسے ہی کچھ لوگ جاہل اتنے ہو جاتے ہیں کہ ان کو لگتا ہے علم کی ضرورت ہی نہیں ہے، ویسے ہی جیسے ان کو خوشبو کی کوئی ضرورت نہیں رہتی۔ یہ انسان جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے، کیونکہ کچھ جانور بھی ہیں جن کو اللہ نے علم دے رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا توکل سیکھنا ہے تو ان پرندوں سے سیکھو، یعنی اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں ان کو بھی اللہ نے کچھ سکھایا۔ توکل سیکھنا ہے تو پرندوں سیکھو جو خالی پیٹ جاتے ہیں اور پیٹ بھر کے واپس آ جاتے ہیں، ان کی کوئی نوکری نہیں ہے، ان کی کوئی فیکٹری نہیں ہے، ان کی کوئی دکانداری نہیں ہے، تو اگر اللہ ان کو کھلا رہا ہے تو اللہ تمہیں بھی کھلائے گا۔ آخر میں میرے بھائی اگر آپ علم کے راستے پہ نکلے ہیں، دیکھیں علم جنت، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ علم کے راستے پہ جو نکلتا ہے اللہ جنت کے راستے آسان کر دیتا ہے۔ یہاں پہ علم ہے، یہاں پہ جنت ہے، کیسے پتہ چلے گا میرا راستہ اسی طرف جا رہا ہے؟ تو اس کی 6 نشانیاں ہیں۔ جب ایک انسان علم کے راستے پہ چلنا شروع ہوتا ہے، اگر یہ 6 نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں بإذن اللہ میرے بھائی اللہ سے غالب گمان ہے یہ جنت میں جائے گا۔ لیکن اگر یہ نشانیاں ظاہر نہیں ہوئی ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ علم والے ہیں، اللہ کی قسم آپ کو لگتا ہے، اللہ کی نظر میں آپ علم والے نہیں ہو سکتے۔ اس کی سب سے پہلی نشانی، جب ایک انسان کے اندر علم داخل ہوتا ہے سب سے پہلے اس کی زبان خوبصورت ہو جاتی ہے۔ میرے بھائی جب بھی آپ کو چیز چکھتے ہیں سب سے پہلے کس کو پتہ چلتا ہے؟ زبان کو۔ ایسے ہی روحانی حوالے سے بھی سب سے پہلے جو انسان اللہ کی طرف بڑھتا ہے اس کی زبان سے پتہ چلتا ہے کہ اب اس نے کوئی اور ذائقہ چکھ لیا ہے اور کسی ذائقہ کو چھوڑ دیا۔
اس کی زبان کیا ہو جاتی ہے میرے بھائی؟ خوبصورت. اور رسول اللہ نے کیا کہا؟ زبان کی ضمانت دو، جنت کی میں دے دیتا ہوں. یار کتنی کلیئر کٹ جملہ ہے، کوئی اوپر نیچے، کوئی مکھن، کچھ نہیں ہے. تم زبان دو، میں جنت دیتا ہوں. اور یہ نہیں کہا کہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، اللہ رب العزت سے ریکویسٹ کریں گے، نہیں، ضمانت ہے. اور رسول اللہ ضمانت دے نہیں سکتے اگر اللہ نے ضمانت. اللہ اکبر. زبان مجھے دے دو، میں تمہیں جنت دے دیتا ہوں. اب زبان سے میرے بھائی جب خوبصورت ہونے لگتی ہے نا، آٹومیٹیکلی اصل میں اس کے رشتے اچھے ہونے لگ جاتے ہیں. کیونکہ نہ اس نے جھوٹ بولنا ہے، نہ اس نے غیبت کرنی ہے، نہ اس نے گالی دینی ہے، نہ اس نے کوئی علم بڑم بڑھ رہا ہے، نہ اس نے کسی کافر مشرک کرنا ہے. اس نے یہ ساری چیزیں چھوڑ دینی ہیں. بھائی پاگل ہیں لوگ کہ لوگ اس کے قریب نہیں ہوں گے. تو پہلی چیز کیا ہوتی ہے کہ اس کی زبان خوبصورت ہو جاتی ہے. دوسرا سٹیپ آتا ہے کہ اس کو ادب آ جاتا ہے، یہ باادب ہو جاتا ہے. اس کو کیا آ جاتا ہے میرے بھائی؟ باادب، بے ادب. حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں ہم نے 30 سال علم سیکھا، جس میں سے 20 سال صرف ادب سیکھا ہے. اور ہمارے معاشرے میں جو آج کی نسل ہے، یونیورسٹیوں نے صرف ایک چیز تو تباہ کر دی ہے، وہ ادب ہے. قسم سے ادب نہیں نام کی چیز رہی. یقین کریں میں پہلی دفعہ، میں ابو کو جانتا ہوں، حالانکہ میرے ابو انڈر میٹرک ہیں، پڑھے ہوئے نہیں ہیں، لیکن ایک دفعہ نا ایک دم سے ترتھلی نہیں مچ جاتی جیسے وہ پھڑ کے لیا، وہ پھڑ کے لیا، اور کبھی بھاگ رہے ہیں، کبھی دکان نہیں بند کرتے. اس دن دکان بھی بند کر رہے ہیں. میرا استاد آ رہا ہے، دنیاوی استاد آ رہا ہے. سوچو جو اخروی ہو تو اس کا کیا حال ہو. یہ چیز تقریباً ختم ہو گئی ہے، ادب نام کی چیز ختم ہو گئی ہے. اس لیے مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے اس دور میں انفارمیشن نہیں ہے. اس دور میں تو اتنی انفارمیشن ہے جتنی آج سے پہلے، لیکن اس کے باوجود جہالت ہے کیونکہ ادب نہیں ہے. ادب نہ ہو میرے بھائی، جتنا بھی علم ہو وہ کوڑا ہو جاتا ہے. اور ادب کیا ہوتا ہے؟ اپنے عمل کو سونے سے سونا بنانے کی کوشش کرنا، یہ ادب ہوتا ہے. مثلا میں بھائی کو کہتا ہوں میرے لیے پانی لے کر آؤ، تو بھائی ایک گلاس صرف پکڑتا ہے اور سیدھے ہاتھ سے بس مجھے پانی پکڑا دیتا ہے. اب اس نے حق تو ادا کر دیا ہے لیکن ادب نہیں شامل کیا. ادب کیا ہے؟ نیچے ہاتھ رکھ لے یا پیالی رکھ لے. اور خوبصورت کیسے ہے؟ چہرے پہ مسکراہٹ ہے. اور خوبصورت کیسے ہے؟ السلام علیکم کہہ رہا ہے. اور خوبصورت کیا ہے؟ میرے ساتھ کھڑا رہتا ہے کہ جب تک میں پانی پی رہا ہوں، پانی پینے کے بعد پوچھتا ہے بھائی میں آپ کے لیے اور لے کر آؤں. یہ سارے طریقے کیا کر رہا ہے وہ؟ اصل میں ادب. میرے بھائی اس کو نا یہ ادب آ جاتا ہے. یقین کریں ہمارے طالب علموں کو اب ادب سکھا دیں، ایسے لگے گا یہ پی ایچ ڈی ہیں. اور پی ایچ ڈی والا بندہ میرے بھائی جٹ، زمیندار اور جاہل آدمی لگتا ہے. جٹ برے لوگ نہیں ہوتے، میں معذرت، لیکن وہ جاہل آدمی لگتا ہے کیونکہ اس کو تمیز نہیں ہے بات کرنے کی. ادب آپ کے عمل کو کیا بناتا ہے؟ خوبصورت بناتا ہے. اور بے ادبی آپ کے علم کو بھی کیا بناتی ہے؟ بدصورت بناتی ہے. آپ بتائیں میرے بھائی، آپ کو کوئی بتائے کہ یہ بندہ پی ایچ ڈی ہے اور میں اس طرح جمائی لے رہا ہوں جمائی پی ایچ ڈی، جمائی لینی تھی ہوندی نہیں ہے. اور شیطان ہنستا ہے، آپ ہنسے ہیں، حدیث ہے شیطان ہنستا ہے، وہ جمائی نہیں لینی آندی یار. یہ اپنے آپ کو اشرف مخلوقات کہتا ہے. ڈکار نماز کے اندر لیتے ہیں، اچھا خاصا کاٹن کا سوٹ پہنا ہوا ہے. میرے بھائی کوئی مسئلہ نہیں آتی. ہمارے نبی مجلس میں نہیں آنے دیتے تھے جو اس طرح ڈکارے مارتا ہے. مجلس میں نہیں آنے دیتے تھے، رحمۃ اللہ العالمین. ادب کی بات ہو رہی ہے میرے بھائی کہ اپنے عمل کو. یقین کریں ہمارے استاد کہا کرتے تھے، اب تو ختم ہو گئے نا استاد ہی ایسے والے. جس کے پاس رومال نہیں ہے وہ بے ادب انسان جس کے پاس رومال نہیں ہے وہ کیا ہے؟ وہ نیچ مارے گا. کی کرے گا بھائی آپ بتائیں؟ نیچ مارے گا، کیا کرے گا؟ اگر کوئی گند نکل آتا ہے باہر، خود بھی شرمندہ، دوسرے بھی شرمندہ. میری گزارش سمجھ رہے میرے بھائی. اس لیے پہلے تحفہ کیا دیتے تھے؟ ریشمی رومال، اس کے اوپر کڑھائی کرنا، اس کے اوپر نام لکھنا. کیونکہ رومال ایک لازم جزو ہے ایسے بندے کا جو پڑھا لکھا ہے، لازم جزو ہے. کیوں؟ اس کے ذریعے اصل میں وہ ادب اختیار کرتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہیں. ان کو پتہ چلا کہ کوئی ایسا بھی ہے جس کے پاس ایسا علم ہے جو میرے پاس، اور وہ کون ہے؟ خضر علیہ السلام. اللہ کو یہ نہیں کہا خضر میرے پاس بھیجو، حالانکہ اس وقت روئے زمین پہ سب سے بہترین شخصیت موسیٰ ہیں. خود خضر کے پاس گئے، سفر کر کے گئے، اور خضر علیہ السلام کے پہنچ کے کیا کہتے ہیں؟ هل اتبعک، میں سر اجازت ہے آپ کے پیچھے چل سکتا ہوں. اللہ اکبر. موسیٰ اور روب والے ہیں، کسون مار کے بندہ مار دیا تھا انہوں نے، سخت بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود کیونکہ علم آ گیا میرے بھائی، اور اس کے لیے ادب اتنا ہے، میں کیا آپ کی اتباع کر سکتا ہوں؟ آپ کے پیچھے اجازت ہے مجھے اس علم کے لیے جو اللہ نے آپ کو عطا کیا. تیسری چیز میرے بھائی، اب اس کا عمل جو ہے مضبوط ہونا شروع ہو جاتا ہے. یاد رکھیں زبان کی وجہ سے اس کے رشتے اچھے ہوتے ہیں، ادب سے گہرے ہو جاتے ہیں.
اور اب اس کا آٹومیٹیکلی اللہ رب العزت کے ہاں عمل مضبوط ہونے لگتا ہے. ہمارے نبی نے 2 مختلف دعائیں، حالانکہ ایک ہی دعا میں دونوں باتیں ہیں. آپ نے فرمایا اللہم انی اسألک علما، یا اللہ علم دینا ہے مجھے، حالانکہ رسول اللہ کے پاس دنیاوی علم ہے ہی نہیں ہے. کس علم کی بات کر رہے ہیں؟ دینی علم کی. یا اللہ علم دینا ہے، لیکن کون سا؟ جو کچھ پیدا کرے، جو کچھ عمل پیدا کرے. اور پھر علیحدہ سے دعا مانگی اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، یا اللہ میں پناہ مانگتا ہوں ایسے علم سے جو نفع پیدا نہیں کرتا. حالانکہ پہلی میں وہ شامل ہے، لیکن وہ علیحدہ کر کے مانگی ہے. اور اللہ نے ان کو سکھایا ہے، نبی کو جو اللہ سے کنیکٹ ہے، ربی زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما. یاد رکھیں علم بیج ہے، عمل اس کا پھل ہوتا ہے. جیسے پھل کے بنا درخت کی کوئی اوقات نہیں ہوتی، عمل کے بنا آپ کے علم کی کوئی اوقات نہیں ہوتی. یہ جتنا بھی علم اللہ نے دے رکھا ہے وہ اثر اس وقت پیدا کرتا ہے جب وہ عمل میں آتا ہے، عمل کے بنا وہ اثر پیدا نہیں کرتا. چوتھی بات میرے بھائی، 100% اس بندے کی صحبت بدل جاتی ہے. اس کا جن کے لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے نا وہ بدل جاتا ہے. یہ ممکن نہیں آگ اور پانی ایک ہی مجلس میں بیٹھے رہے، یہ ممکن نہیں ہے حق اور باطل ایک مجلس میں بیٹھا رہے. جان پہچان اور بات ہوتی ہے، لیکن اپنے دسترخوان پہ دعوت دینا، اپنے راز شیئر کرنا، یہ میرے بھائی اس کے بدل جاتے ہیں. ممکن ہی نہیں. صحابہ ساروں کے دوستیاں یاریاں کیا ہو گئی تھی میرے بھائی، رشتہ داریاں تک بدل گئیں جیسے ہی اللہ رب العزت نے ان کو دین عطا کیا. پانچویں بات، اس میں عاجزی آ جاتی ہے. جتنا زیادہ یہ علم حاصل کرتا ہے اس کو پتہ چلتا ہے اتنا زیادہ میں جاہل ہوں، اتنا زیادہ میں کم جانتا ہوں. حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سب سے پہلا علم جو قیامت سے پہلے اٹھا لیا جائے گا وہ عاجزی ہے. عاجزی اٹھا لی جائے گی. یہاں پہ 2 کتابیں پڑھ کے ہمیں لگتا ہے کہ ساڈے تو بڑی توپ کوئی نہیں. اور صحابہ میرے بھائی جتنا علم آتا تھا اتنا زیادہ ڈرنے لگ جاتے تھے، کیونکہ اتنا زیادہ پتہ چلتا ہے ہم کتنے چھوٹے ہیں اور اللہ رب العزت اور علم کی دنیا کتنی بڑی ہے. اور آخری بات میرے بھائی، امر بالمعروف نہی عن المنکر. اب یہ سب کچھ بانٹنے لگ جاتا ہے، اس کی رہ نہیں ہوتی. جو اس کی آس پاس والی دنیا ہوتی ہے جن کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، پوری دنیا کا ٹھیکہ نہیں لیا ہوا ہم نے. یہ جب ہم کہتے ہیں نا خیر کی بات کریں، ان سے جن کے ساتھ آپ کو اٹھنا بیٹھنا، وہ 5 ہیں، وہ 10 ہیں، وہ 55 ہیں، وہ 5500 ہیں، بس ان کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے؟ برائی نہیں ہونے دینی اور خیر کو انکریج کرنا ہے. یہ 6 منزلیں ہیں. اگر میرے بھائی علم کی وجہ سے یہ منزلیں آپ کو ملی ہیں، اللہ کی قسم یہ اللہ کی بہت بڑی عطا ہے. اور اگر یہ منزلیں نہیں آئی ہیں یا کمزور ہیں، اتنا زیادہ آپ علم کی دنیا کے اندر اللہ کے سامنے کمزور ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں یہ وعدہ وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ دوسرے وعدے اگلی قسط میں بیان فرمائیں گے. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.